بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بہت سارے آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہیں ان کے ذہنوں پہ کچھ سوالات ہیں، اور ان سوالات کو کلیئر کرنے کے لیے آج میں نے مدعو کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب کو۔ سر ایسوسیٹڈ ہیں خیبر گرلز میڈیکل کالج پشاور سے، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے آرتھوپیڈک سرجری حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام یاسر، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو کہ آرتھرائٹس کا پیشنٹ گھر پر گزار رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ کیا فزیکل ایکٹیویٹیز کرے ٹو مینیج آرتھرائٹس پین ایٹ ہوم؟ دیکھیں، آرتھرائٹس کا جو پین ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تر صبح سویرے جب وہ اٹھتا ہے اس وقت زیادہ ہوتا ہے، رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ زمین پر بیٹھتا ہے یا انڈین کموڈ استعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اب چونکہ آج کل یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کو باہر آنا جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں ان کو یہ خیال کرنا ہے کہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھنی ہے۔ اگر ایک دفعہ وہ بیٹھ گئے تو ان کے مسلز کمزور پڑ جائیں گے۔ تو صبح اٹھ کر کم از کم 4-5 کلومیٹر کی واک ضروری ہے۔ اب یہ واک جو ہے وہ گھر کے اندر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے باہر جائیں۔ گھر کے اندر اگر چھوٹا سا لان ہے یا جو بھی ہے، یا گلی کے اندر، یا جو بھی انسان اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے لیے وہ واک ضرور کرے۔ پھر یہ احتیاط کرے کہ زمین پہ نہ بیٹھے، انگلش کموڈ استعمال کرے، نماز وغیرہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھے، اور جو اس سے پہلے بتائی گئی تھیں ایکسرسائزز کہ اپنے مسلز کو مضبوط کرے، گھٹنوں کے مسلز، کمر کے مسلز کو مضبوط کرنے کے جو ایکسرسائز بتائی گئی تھی، تو وہ ان کو جاری رکھنا ہے۔ یہ ان کے ساری احتیاط ہوتی ہیں۔ اگر کراچی ہیں تو ایئر کنڈیشنر کا استعمال کم سے کم کرے، کیونکہ ایئر کنڈیشنر سے رومیٹک پین ساری بڑھ جاتی ہیں۔ جسم جتنا گرم ہوگا اتنی ہی اس کی تکلیفیں کم ہوگی۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ میرا اگلا سوال ریگارڈنگ فار ڈائٹ پلان کے حوالے سے ہے کہ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ اگر وہ روزے رکھ رہے ہیں اور اگر نہیں رکھ رہے تو ان کا آج کل کی جو دن ہے ان میں کیا ڈیلی ڈائٹ پلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو چونکہ ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، لہٰذا زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کا ویٹ بڑھ جائے اس دوران، کیونکہ خوراک ہماری اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اور ویٹ بڑھنا آرتھرائٹس کے پیشنٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ویٹ کو کم رکھنا ہے، لہٰذا مناسب غذا کا استعمال کرنا ہے۔ فیٹس اور یہ جو روسٹڈ چیزیں ہیں اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ پکوڑے سب کھاتے ہیں، کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں افطاری کے وقت، اور ایسی غذا کھائیں جس میں کیلوریز کم ہو، جس میں طاقت کم ہو، جو وزن نہ بڑھائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرتھرائٹس، رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، یا سوریاٹک آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا باقی جو ہوتے ہیں، یہ میڈیسن، پین کلرز استعمال کرتے ہیں، اسٹیرائڈز بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان سب کا بوجھ معدے کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ معدے میں تیزابیت زیادہ کرتے ہیں، معدے میں زخم بنا سکتے ہیں، معدے میں السر لا سکتے ہیں۔ اب اگر ایسے حالات میں کہ آپ میڈیسن بھی اس قسم کے کھا رہے ہیں اور آپ کی خوراک بھی ایسی ہو جس میں فرائیڈ چیزیں زیادہ ہوں، جس میں مرچ مسالے والی چیزیں زیادہ ہوں، تو وہ آپ کے معدے پر زیادہ زور ڈالے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس قسم کی چیزیں آپ بالکل بھی نہ کھائیں، اور ایسی خوراک کا استعمال نہ کریں جس سے آپ کے ویٹ، یعنی وزن کے بڑھنے کے چانسز ہوں۔ صحیح سر، بہت بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال، اور جو کہ بہت خاص بھی ہے آرتھرائٹس کے پیشنٹس کے لیے، وہ ہے کہ وہ جو میڈیسنس لے رہے ہیں جی سر، وہ جو میڈیسن لے رہے ہیں اس کا کیا پروٹوکول ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میڈیسن تو آرتھرائٹس کے کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی میڈیسن ہیں، خاص طور پر جو امینو سپریسو ایجنٹس ہیں،
یعنی میتھوٹریکسیٹ ہو گئی، اسٹیرائڈز ہو گئی، لیفلونامائڈز ہو گئی یا باقی جو میڈیسنز ہیں، یہ سارے امیون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں. اور اس میں یہ کووڈ انفیکشن جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی امیونٹی کم ہو. تو وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیماری کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے وہ جاری رکھنا ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی احتیاط کریں. میڈیسن بے شک جاری رکھیں، اگر اس میڈیسن کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے تو بے شک وہ جاری رکھیں، لیکن احتیاط ان کے اوپر ڈبل لازمی ہے. مطلب جس طرح عام لوگ احتیاط کرتے ہیں، یہ ان سے بہت زیادہ احتیاط ان کو کرنی ہے. سوشل ڈسٹینسنگ، ایک دوسرے انسانوں سے دور رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ مسجد اور باقی ایسی جگہ جنازے وغیرہ ان سے دور رہنا جہاں پر دوسرے انسانوں سے یہ ملاقات نہ کر سکیں. تو یہ کچھ مہینوں کی بات ہے، لیکن اس میں اگر انہوں نے خود کو کنٹرول کر لیا اور یہ اس انفیکشن سے خود کو بچا لیا تو یہ بہت بڑی بات ہے. چلیں سر، بہت بہت باقی شکریہ. جہاں تک پین کلرز کا تعلق ہے تو یہ اس کووڈ انفیکشن کرونا اس کے ٹائم میں ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں. کچھ سٹڈیز ایسے آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ یعنی بروفین اور اس قسم کی جو درد کی دوائیاں ہیں، یہ اگر کھائیں تو اس سے کورونا کی انفیکشن میں خراب اثر پڑتا ہے. اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ کنفرم بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پین کلرز کم سے کم کھائیں. اگر آپ کو ضرورت پڑے تو زیادہ سے زیادہ پیراسیٹامول یا پیناڈول یا پونسٹان کی گولی تو لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ باقی چیزیں نہ کھائیں. چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا اپنے بزی شیڈیول میں سے. اور آخر میں جینکس کے ویورز کے لیے کوئی پیغام، جینکس کے لیے کوئی پیغام؟ سارے ویورز کے لیے میری یہ ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے احتیاط کریں. کیونکہ احتیاط صرف آپ اپنے لیے نہیں کر رہے. اگر آپ احتیاط نہیں کرتے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، انفیکشن آپ کو باہر لگتا ہے. اور انفیکشن کرونا کا وائرس کبھی آپ کے گھر میں خود نہیں آتا، اس کو آپ خود لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ خود وہاں باہر سے اس کو لے کر آتے ہیں اور اندر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہوں، بچے ہوں اور رشتہ دار ہوں، ان سب کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لہٰذا آپ سب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر اگر آپ کو ہو جائے اور آپ احتیاط نہیں کرتے اور آپ باہر سوسائٹی میں پھر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی پھیلا رہے ہیں. اور یہ انتہائی خراب بیماری ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ یہ فضول ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو وہ آ کے ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے آئی سی یو کا جائزہ لے لیں. ہمارے ہسپتال بھر رہے ہیں اس وقت. ہمارے جو وارڈز ہیں ان میں جگہ نہیں بن رہی. ہمارے پاس روزانہ 80-90-100 کے قریب مریض آ رہے ہیں داخلے کے لیے، سارے اس کرونا کے پیشنٹس کے لیے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے؟ تو خدا کے لیے ان چیزوں میں مت پڑیں. اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، یعنی آپ کا جسم زیادہ درد کر رہا ہو، آپ کو بخار ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو، تو بالکل بھی بغیر کسی شک و شبے کے فوراً ہاسپٹل جائیں. کیونکہ اس میں بہت سارے کیسز میں علاج ممکن ہے. تقریباً 20% کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم آکسیجن دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 5% ایسے ہیں جن کو آئی سی یو کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ ان 20% میں آتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے. لہٰذا یہ ذہن میں نہ لائیں کہ یہ ایک سٹگما ہے، یہ ایک سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے. سوسائٹی کی پرواہ نہ کریں، اپنی زندگی کی پرواہ کریں. آپ فوراً اسپتال پہنچیں اور وہاں پر اپنا علاج کریں. زیادہ امکان یہی کہ آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے تو ایک تو آپ کی تکلیف بڑھے گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے. دوسرا، آپ اس انفیکشن کو پھیلاتے رہیں گے. آپ کے قریبی عزیز وقارب دوست احباب مسلمان جتنے بھی ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ان سب کو یہ انفیکشن پھیلنے کا خطرہ رہے گا. لہٰذا آپ ان کو بھی نقصان دے رہے ہیں، خود کو بھی نقصان دے رہے ہیں. تو مہربانی کریں، ایک تو گھر میں رہیں، اپنی احتیاط جاری رکھیں، اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کو شبہ ہے، تو آپ فوراً جا کے اسپتال میں ٹیسٹ کروائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ وہاں داخل ہو جائیں. تھینک یو یاسر.
چلیں بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ پھر اسی طرح کے سیشن اور بھی کنڈکٹ کرتے رہیں گے, جسٹ فار دی سیک آف دی اویئرنیس آف دی پیشنٹس اور پیپل آف پاکستان. اور آخر میں پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی یاسر اور بہت مہربانی جینکس, تھینک یو کہ آپ یہ نیک کام کر رہے ہو اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. بہت مہربانی. اللہ حافظ.